ایران صاحب حکومت سے کسی بھی قسم کے اختلافات کی تردید بھی کر دی ڈی جی آئی ایس پی آر نے، آپ لوگوں کے ساتھ کسی بھی قسم کی ڈیل کی افواہوں کی تردید بھی کر دی انہوں نے، امید تو نہیں ٹوٹ گئی آپ کی؟ نہیں دیکھیں، جو ڈی جی پی آر نے بات کی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو جو ہے وہ اس سے علیحدہ رکھا جائے، تو ہمارا تو مطالبہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ان معاملات سے علیحدہ رہے۔ جہاں تک انہوں نے ڈیل کی بات کی ہے کہ کوئی ڈیل نہیں ہو رہی، تو کیا پی ایم ایل این کی طرف سے کسی بھی ذمہ دار آدمی نے، یا جس طرح سے مولانا فضل الرحمان صاحب نے بات کی ہے، ان کی میاں نواز شریف صاحب سے میرا خیال ہے کہ ہر دوسرے تیسرے روز بات ہوتی رہتی ہے، ہم میں سے بھی بہت سے لوگوں کی بات ہوتی رہتی ہے۔ کبھی میاں نواز شریف نے اس بات کا تاثر دیا ہے، کبھی انہوں نے بات کی ہے، کبھی ہم نے یہ کہا ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ سے یا کسی سے وہ ڈیل ہونے جا رہی ہے۔ ہمارا تو مطالبہ ہی اور ہے، اس مطالبے کو آپ ہماری سیاسی جدوجہد کہہ لیں، اسے ہماری ڈیمانڈ کہہ لیں، یا اسے ہماری ڈیل کہہ لیں۔ ہمارا تو یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس نالائق نااہل اوباش ٹولے کی سرپرستی بند کر دے، جمہوریت کو دو چیزیں جو تھی اس طرح سے آئین اور قانون میں درجہ اس طرح سے چلنے دے، مگر صاحب اس کے بعد پھر دیکھیں کتنے چلتے ہیں یہ دو خبریں جو تھی، کیونکہ پہلے ظاہر ہے مریم نواز صاحبہ کا واضح موقف تھا کہ نواز شریف صاحب کی جب تک جان کی ضمانت نہیں ہوگی میں انہیں واپس نہیں آنے دوں گی، کوئی ضمانت دے دے، مگر پھر نواز شریف صاحب کے آنے کی بات ہونے لگی، خود آپ کی جماعت کی طرف سے کہی گئی، اور دوسرا مولانا فضل الرحمان اس بات پر مان گئے کہ استعفے نہ دیں، اور مارچ میں آپ لانگ مارچ لے گئے، جس کی وجہ سے یہ تاثر مضبوط ہوا کہ کوئی نہ کوئی آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے کہ اس سے پہلے حکومت کو گرا دیا جائے، جس کی وجہ سے یہ سارا کا سارا معاملہ ہوا۔ نہیں دیکھیں، ہماری تو یہ انڈرسٹینڈنگ ہے، بلکہ ہمارا یہ یقین ہے کہ اگر یہ سرپرستی جو ہے یہ ختم ہو جائے گی تو یہ تو ایک مہینہ نہیں چل سکتے، اور یہ اپنے بوجھ سے اور اپنی نالائکیوں سے، اپنی نااہلی سے گریں گے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ وہ چیز جو ہے، اب آپ دیکھیں یہ جوائنٹ سیشن تھا، جوائنٹ سیشن انہوں نے بلایا، شام کو پہلے کھانا کیا، ان کے 43 بندے جو تھے وہ شارٹ تھے، اگر صبح جوائنٹ سیشن ہوتا تو یہ فارغ ہو جاتے۔ اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ شرمندگی برداشت کر کے اس کو ڈی نوٹیفائی کیا، حالانکہ پریزیڈنٹ نے نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا، نیکسٹ ویک جو ہے وہ اس کو اجلاس کو بلایا۔ اس کے بعد پھر جس طرح سے بندے پورے ہوئے ہیں اس کے اوپر کو آئے نا، پھر ہمارے ساتھ آگے بیٹھ کے کرے بات۔ مگر صاحب یہ ہے 19 نومبر سے پہلے کی بات، اس کے بعد ہوا ہے خیبر پختونخوا میں بلدیاتی الیکشن، جس کے بارے میں مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہاں جی معاملات نیوٹرل تھے، جس کی وجہ سے تحریک انصاف کو شکست ہو گئی ہے۔ تو معاملات پھر کیا یہ ہوگا کہ پک اینڈ چوز کریں گے آپ، کہ جہاں پر آپ جیت گئے وہاں بدل گئے ہیں، جہاہ پر آپ نہیں جیت سکے وہاں بدل گئے ہیں؟ ابھی دیکھیے کہ کابینہ میں منی بجٹ کے اوپر منا لیا انہوں نے اتحادیوں کو، آپ منا لیتے ادروائز، اب کیا اداروں نے منا کے دیا ہے؟ نہیں شاہزیب، بالکل پک اینڈ چوز نہیں ہے۔ بلدیاتی الیکشن میں جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل تھی، مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا ہے۔ ہمارے یہ خانے وال میں الیکشن ہوا ہے، میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ وہاں پہ کوئی مداخلت نہیں تھی کسی اور طرف سے۔ معاملہ یہ ہے کہ ہمارا تو دعویٰ، ہمارا تو مطالبہ یہی ہے۔ اگر اس کو آپ ڈیل کہتے ہیں تو کوئی، اگر ڈیل کہتا ہے تو کوئی کہہ لے۔ ہم میاں نواز شریف نے کبھی جو ہے وہ فری فیئر الیکشن کے علاوہ کبھی اور کوئی مطالبہ نہیں کیا، اور اس فری اینڈ فیئر الیکشن کے لیے وہ کسی ڈیل کے حق میں نہیں ہے۔ یہ ہمارا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے، یہ ہمیں ملنا چاہیے، یہ قوم کو ملنا چاہیے، اس ملک کو ملنا چاہیے۔ ویسا پھر آپ اب لانگ مارچ بھی اپنے وقت پر کریں گے اور اسپیکر کے خلاف تحریک عدم اعتماد لے کر آئیں گے، یا پھر وہ ارادے اب تھوڑے سے ڈاواڈول ہو رہے ہیں؟ دیکھیں، جس طرح سے آپ نے کہا کہ جی پشاور میں بلدیاتی الیکشن، پھر اس کے بعد میں نے خانے وال کی بات کی ہے، دیکھیں وہ نیوٹرلٹی جو ہے وہ آج ڈی جی آئی ایس پی آر کے بیان سے بھی جو ہے وہ ثابت ہو رہی ہے کہ وہاں پہ یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ وہ خود کو ان چیزوں سے علیحدہ کرے، وہ خود کو ان چیزوں سے ڈسٹنس کرے۔ تو اگر یہ ایسا ہو جاتا ہے تو پھر یہ جو کر رہے ہیں، جو انہوں نے اس ملک کے ساتھ یہ 4.25 سالوں میں کر دیا ہے، اور جس طرح سے یہ ملک کو ڈبو رہے ہیں، تو اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ان کے لیے تو چند ہفتے جو ہے وہ کافی ہوں گے۔ ویسے مگر اس کا پیمانہ کیا ہے؟ اب منی بجٹ کا معاملہ ہوا، حکومت اپنے اتحادی منا لیے، آپ بھی ابھی انہیں منانے کی کوشش کر رہے ہیں، ووٹنگ اس پر بعد میں ہونی ہے، کابینہ میں وہ مان گئے، تو اگر آپ نہیں مانیں گے تو آپ کہیں گے کہ ادارے نیوٹرل نہیں ہیں، مان جائیں گے تو پھر ادارے نیوٹرل ہیں، کیا یہ پیمانہ ہے؟
دیکھیں شاہ زیب، میں اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہتا کہ میری اور آپ کی گفتگو جو ہے وہ بعد میں کسی غیر ملکی جو ہے وہ چینل سے چلائی جائے اور پھر ہمارے خلاف استعمال کی جائے، اور نہ ہی آپ چاہتے ہیں نہ ہی میں چاہتا ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ نیوٹریلٹی جو ہے وہ جب ہے اور جب نہیں ہے، اس میں تو بڑا واضح فرق ہے، پوری دنیا کہہ رہی ہوتی ہے۔ یہ سیکنڈ ٹائم جو جوائنٹ سیشن ہوا ہے، ساری دنیا کو پتہ ہے، پی ٹی آئی کے ایم این ایز جو ہیں وہ سارے باتیں کر رہے ہیں، اتحادی سارے باتیں کر رہے تو ہیں، ناصر سب پھر سے اس بات کر رہے ہیں۔ صورت میں تو آپ اسپیکر کے خلاف نہیں جائیں گے نو کانفیڈنس لے کے؟ نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ بات یعنی انشور ہو جاتی ہے، اللہ کرے کہ ڈی جی انشور آئی کیسے ایس ہوگی؟ مطلب پہلے آپ کے جو بات نمبر پورے ہوں گے جو بات اور اتحادی آپ سے خود اللہ آ کے کرے کان میں کہیں گے، آپ اسمبلی میں جا کے ٹرائی کریں گے تبھی انشور ہوگی یا ثابت ہوگی نا؟ نہیں، دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ بالکل یہ چھپتی نہیں ہیں، یعنی جتنا مرضی یہ چیزیں چھپ کے کی جائیں لیکن یہ ظاہر ہو جاتی ہیں۔ تو یہ جو ہے یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اگر یہ چیز ہو اور ہم کہیں گے ہمیں معلوم نہیں ہے یا ہم نے کوئی اس کو جو ہے وہ ٹچ کر کے دیکھنا ہے، یہ چیزیں جو ہیں یہ معلوم ہو جاتی ہیں۔ یہ جو ہیں ان کے تو پلے کوئی چیز ہے ہی نہیں، ایسا پھر یہ تو کہ ٹکٹ کا اپنا فیصلہ نہیں کر سکتے۔ میاں صاحب تو نہیں آئیں گے ابھی؟ دیکھیں، نہیں، یہ کہنا کہ میاں صاحب نہیں آئیں گے یہ بالکل غلط ہے، لیکن یہ کہہ دینا کہ جی میاں صاحب فلاں دن آئیں گے، میاں صاحب فلاں ڈیٹ کو آئیں گے، دیکھیں پارٹی نے جو میاں صاحب کو ریکمنڈیشن یا سفارشات جب انہوں نے پوچھا تھا جو دی ہیں وہ آن ریکارڈ ہیں۔ پارٹی نے یہ کہا تھا کہ آپ اپنا علاج مکمل کروا کے واپس آئیں، اور اس بات کو بھی پیش نظر رکھیں کہ آپ کو یہاں پہ جو ہے وہ انصاف نہیں مل رہا، اور ان چیزوں کو بھی آپ پیش نظر رکھیں۔ باقی ان کی اپنی مرضی ہے، وہ شبہ فیصلہ کریں۔ ملک میں جب ملک میں جب ایسے حالات ہو جائیں گے، جب انہیں لگے گا کہ انہیں انصاف مل سکتا ہے، وہ تب آئیں گے یا کسی انڈرسٹینڈنگ کے نتیجے میں وہ حالات پیدا کر کے پھر آئیں گے؟ وہ کسی انڈرسٹینڈنگ کے لیے کوئی کسی سے نہ وہ گفتگو کر رہے ہیں، نہ وہ اس قسم کی انڈرسٹینڈنگ کرنا چاہتے ہیں، اور نہ ہی وہ کسی انڈرسٹینڈنگ کے نتیجے میں جو ہے وہ پاکستان میں کوئی جو ہے وہ تبدیلی چاہتے ہیں۔ وہ صرف اور صرف فری فیئر الیکشن چاہتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ تمام ادارے جو ہے وہ اپنی حدود میں رہ کے اپنی آئینی حدود کے مطابق جو ہے وہ کام کریں۔ انہوں نے کبھی بھی اس بارے میں کبھی نہ کوئی ہم سے بات کی ہے، اور اگر کوئی ہماری پارٹی سے کوئی آدمی کو بات کر بھی دیتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ایک اپنی سوچ سمجھ ہوتی ہے کہ وہ بات ہوئی اس کی اور اس نے اس طرح سے سمجھا۔ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ میاں نواز شریف کسی ڈیل کے حق میں نہیں ہیں، اور نہ ہی اس بارے میں وہ کسی گفتگو کے جو ہے وہ کے متمنی ہیں۔ وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ اس بات کو انشور کیا جائے کہ ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشن ہو، اور جو حکومت ہے اور جو اپوزیشن ہے اس کو آئین کے مطابق جو ان کا رول ہے ان کے حال پہ چھوڑا جائے۔ کسی کو ضرورت نہیں ہے نا اپوزیشن کو پش کرنے۔ بہت شکریہ رانا ثناء اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود